الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة وقال ما جزاء وجير وفى عمله قال جزاؤه أن يوفي أجره إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے. حضرات محترم، مالک لم یزل دا
بے پایاں بے انتہا احسان عظیم ہے کہ اس خالق لم یزل نے ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور پھر اس رمضان دے گزرن دی خوشی دے اندر اللہ نے یہ یوم عید عطا فرمایا۔ رمضان المبارک دے ونجن دا غم ہر مومن مسلمان کو ہے کہ ایسیاں برکتاں والا مہینہ کہ جیدی ایک نیکی لکھ دے برابر ہے، وہ آج چلا گئے، شاید زندگی دے اندر ولا موقع آوے یا نہ آوے، جو خیراں جو برکتاں رمضان المبارک دیاں ہن وہ تے چلیاں گئیاں، لیکن یوم عید اللہ تبارک و تعالی دا انعام کہ جیویں تہاڈے ہاں کوئی مزدور مزدوری کرے دے اور مزدوری کرنے دے بعد وہ شام کو مستحق ہوں دے اپنی اس محنت دا اجر گھنن دا کہ مالک کو آدھے یار میں خون پسینہ ہک کی تے میرا اجر میری مزدوری اگر وہ خوشی خوشی دے دے وے مالک تو مزدور دی خوشی دی بھی انتہا نہیں رہندی، اوندا تھکیڑا سارا لہوے دے کہ یار میرا مالک اچھا ہے، میں بھی جان تروڑ کے محنت کیتی ہے لیکن انہیں بھی میری مزدوری دے اندر کمی نہیں رکھی۔ اور اگر مالک لے تو لال کرے، اچھا یار کل گھنی جاؤ ہفتے بعد نیساں وت والا آونجی، مزدور دے چہرے دا رنگوں ویلے دیکھو وہ آدھے یار میریاں بھی تے ضروریات ہیں، میں تے اپنی محنت دے اندر کمی نہیں کی تھی، تکلیف ہو دیئے تو میرے اللہ دے ہاں سودے نقدن کہ مالک لم یزل اس عید والی رات دے اندر حضور نے فرمایا فرشتیاں دے اندر کھڑے ہو کے فخر کریں۔ الفاظ الحدیث پاک دے کہ باہا بہم ملائکتا، اللہ فرشتیاں دے درمیان فخریہ انداز نال آدن کہ ما جزاء اجیر وفا عملہ، فرشتیوں میں کوئی اے نسو کہ کیا مزدوری ہے اس مزدور دی کہ جے مزدور نے اپنی مزدوری کرن دے اندر حق ادا کر دیتے مزدوری دا، یہ حق دی ادائیگی ہی تو ہے ہی کہ کھاون حلال ہے، رب دے آکھے تے اپنے آپ دے اتے حرام کیتے سے منع کیتے سے پیٹ کو کھاونا نہیں پیونا نہیں، اکھاں کو منع کیتے سے برائی دو نہیں دیکھنا، کنا کو منع کیتے سے برائی کو نہیں سننا، ہتھاں کو منع کیتے سے کہتے ظلم نہیں کرنا، اے گویا ایک مردیاں والی تے فرشتیاں والی کیفیت انسان نے اپنے اتے تاری کیتی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی مزدوری ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں،
تہاڈا سارا حق نہیں رکھیا. روزے گزرن دے بعد فوراً ہی مالک نے یہ انعام عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم واسطے، ہر امت واسطے ایک خوشی دی نہار ہے. میری امت واسطے ایک خوشی دی نہار یوم الفطر یعنی عید الفطر. جی میں حدیث پاک تلاوت کی تھی، میرے آقا فرمیندن کہ اللہ رب العالمین فرشتیاں دے اندر اترا کے فخر کر کے اکڑ کے رب العالمین فرمیندن ما جزاء اجیر. اللہ فرمیندے اس مزدور دی مزدوری کیویں دتی ونجے. فرشتے عرض کریں دن جزاؤہ ان یوفی اجرہ. اللہ ادا بدلہ اے ہے کہ پوری پوری اجرت دیتی ونجے، پوری پوری مزدوری دیتی ونجے. مالک لم یزل فرمے دن اے میرے فرشتیوں، اے میرے ملائکہ، فوعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مکانی. اللہ پاک چار قسمہ چاہدن. فوعزتی فرمیندن میں کو عزت اپنی دی قسم، وجلالی میں کو اپنے جلال تے بزرگی دی قسم، وعلوی میں کو اپنے بلند مکانی دی قسم، وارتفاع مکانی تے میں کو اپنی بلند عظمت دی قسم. اللہ کو قسم چاون دی کیا ضرورت ہے؟ خدا تے خدا ہی ہے نا، اللہ تے اللہ ہی ہے. لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، علماء مفسرین لکھ دیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دی عادت ہے کہ جڑے ویلے کہیں محتم بشان شے دا تذکرہ فرمیندن، کہیں اچھی چیز دا تذکرہ فرمیندن، کہیں بزرگی والی چیز دا تذکرہ فرمیندن، یا اللہ تبارک و تعالی کہیں چیز دی شان کو دوبالا کرنا چاہدن، کہیں چیز دی عظمت کو اچھا کر کے دسامنا چاہدن. وط اللہ او مقام دے اتے اپنی ذات دی قسم چاہدن. مثال دے طور تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ آدھے. اللہ پاک قرآن چاہدن کہ فلا وربکا، فلا وربکا، اے میرے محبوب میں کو توانے رب ہون دی قسم. انسان دی عظمت دا ذکر آدھے. اللہ فرمے دے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم چاہتی ہے اللہ نے کہ انسان کو احسن تقویم وچ بنائے نہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا وقت ہے، اللہ قسم چاہتی ہے. تو آج عید دی نہار دے اندر تو حقوتے میں کو بدلہ دے من واسطے بھی اللہ پاک چار قسمہ چاہدہ ہے. فرمایا فوعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی. اے فرشتے ہوں، اے ملائکہ، گواہ ہو ونجو، گواہ ہو ونجو،
گواہ تھی ونجو تے میں کو اپنی عزت دی قسم ہے، اپنے جلال دی قسم ہے، اپنی بلند مرتبے دی قسم ہے، اپنی بلند عظمت دی قسم ہے کہ اے جڑے بندے روزے رکھ کے آئین، تراویاں پڑھ کے آئین، قرآن سن کے آئین، تے اج عیدگاہ دے اندر میرا نام گھل گھل کے میری بلندی بیان کریں دے آئین کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حکم ہے جو عیدگاہ دی طرف آؤ تا اے تکبیراں پڑھ دے آؤ، جے واپس ونجو تے تاں بھی رب دی بڑائی بیان کریں دے ونجو۔ کہ خوشیاں کہیں دیتی ہیں؟ اللہ نے دیتی ہیں۔ تو جے رب نے خوشیاں دیتی ہیں ان دی بڑائی بیان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی بھائی، لیکن اسا کو خیال نہیں ہے 100 وچوں کوئی ایک بندہ جے نے یہ ترتیب بڑائی ہوئے کہ تکبیر پڑھدا آوے تے تکبیر پڑھدا ونجے، بس اساں تے اپنی دنیاوی لہب و لعب دے اندر، دنیاوی معاملات دے اندر، دنیاوی گفتگوਆਂ دے اندر، میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ پاک قرآن دے اندر فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والیو تو کو ہلاک نہ کر دے وے، ختم نہ کر دے وے کیڑیاں چیزاں؟ اموالکم مال تہاڈے، اولاداں تہاڈیاں، اسباب تہاڈے، تو کو ہلاکت دے اندر نہ سٹ دے وین۔ اللہ کیسی ہلاکت دے اندر؟ فرمایا جب تسا میرے ذکر کو بھولوے سو، میری یاد کو بھولوے سو، لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ۔ اولاد سامنے آ گئی ہے، میں کو بھلا بیٹھے ہوئے، مال سامنے آ گئے، میں کو بھلا بیٹھے ہوئے۔ اولاد تے مال ایڈو چیزاں ایسی ہیں، اسباب ایسے ہیں کہ جڑے بندے کو اپنے رب دے ذکر تے ان دی یاد کو غافل کر دینے۔ توجہ ہے دوستو، اساں صرف شاید ذکر کو مراد گھندے ہوں کہ جو میں صوفی بہ کے تسبیح گھٹینن، الا اللہ دیاں ضرباں لیندن، اللہ اللہ دیاں ضرباں لیندن، بس ذکر تو مراد شاید یہ کچھ ہے۔ اے بھی ہے، اے بھی ہے، لیکن ذکر تو مراد ہے کہ اللہ دی یاد، اللہ دی یاد۔ تجارت کر رہے ہو، لین دین تھی نہ پے، اللہ دی یاد ہوئے کہ کتھائیں میں بدیانتی نہ کر بہواں، وہ اللہ دہدا کھڑے۔ معاشرت ہی وے، معاشرت کہ حکمے دے رہن سہن دے اندر کتھائیں ہمسائے کو تکلیف نہ دے کھڑا، گھر دا پانی اون دے گیٹ دے اگو چھوڑ دیتے، گھر دا گند چاہ کے اون دے دروازے دے اگو سٹ گتے، دروازہ اون دا کھلیا ہے، اون دی دھی بیٹی بہن ماں دو تاک جھانک شروع کی تھی ہے، دل وچ اللہ دی یاد کوئی نہیں۔ اگر یاد ہوئے وقت بندہ ایک کام بولو نہ کرے سی، تو قرآن جی راہ تھا پہ نا
کہ لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے دنیا دیا چیزاں تو کو اللہ دی یاد کو غافل نہ کر دے من. ہن بد نظری ہے بے ہاں تکن جھانکن، بوہا کھلیا پائے کہنا گیٹ اچانک کھل گئے، مجالے جو اساں نگاہاں جھکیاں کر کے گزر ونجوں، مجالے جو بے پاسے منہ پھیر کے چلے ونجوں. میں صحیح عرض کر رہا یا غلط؟ جی گے ایک باری ضرور تاک جھانک کرے سی. اور اللہ دی قسم اے بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث پاک دے اندر ایک صحابی دا واقعہ آیا کھڑے، عبد الرحمن ابن ثعلبہ انصاری صحابی حضور علیہ السلام نے فرمیدن مدینہ طیبہ دی ایک گلی جو گزردا پیا ہم، اچانک ایک انصاری دا دروازہ کھلیا ہویا ہا تے ایک نگاہ تا اچانک اٹھیے، پہلی نگاہ اودی معافی ہے، اچانک نگاہ دی معافی ہے، لیکن ولا بال ارادہ ولا ایویں اکھ چاہ کے ڈٹھیے، سامنے ایک خوبرو حسینہ جمیلہ نوجوان اس گھر دی لڑکی آ رہی ہے، جلے دوجی نگاہ بال ارادہ اٹھا کے ڈٹھیے. عزت والی مائی، حیا والی مائی نے فوراً دروازہ بند کیتے. بس اے صحابی آدن انہوں دروازہ کھڑ کے، انہوں میرے دل دا تار کھڑ کے، عبد الرحمن دعوے دار ہمیں حضور دی محبت دا کہ کائنات سب تو زیادہ حسین میں کو حضور دی ذات لگ دن، کائنات سب تو پیاری میں کو آقا دی ذات لگ دیے. یہ کیا کیتی؟ انہاں اکھاں نال زنا کیتی، انہاں اکھاں نال برائی کیتی وی، بد نظری کیتی وی. ہن انہاں اکھاں نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے کو کیویں دیکھ سیں، سائیں نال اکھیں چار کیویں کرے سیں. اور اگر حضور علیہ السلام نے فرما چھوڑیا کہ عبد الرحمن تیری اکھاں وچوں تا زنا دی بو ہے، علم غیب اللہ کو ہے، لیکن مالک لم یزل بہت سارے مقامات تھے اپنے حبیب کو اطلاع بھی دے دین، حتیٰ کہ بہت سارے اللہ دے ولی ایسے ہیں کہ جنہاں کو کرامت دی صورت دے اندر رب لم یزل گناہگار دا چہرہ پڑھن دی توفیق بھی دے دین. حتیٰ کہ اسانے تہارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے انہوں کو ایسی الہامی کیفیت عطا کی تھی ہے کہ کوئی بندہ ایک بندہ ایویں دریا دے اندر زنا کر کے تے غسل کرن آئے تے حضرت انہوں بائے کنارے دے اتے دور وضو فرمے دے بیٹھے ہن، جو ہی او بندے دے غسل والا پانی حضرت دے اس نزدیک آئے، آپ نے ہاتھ جھٹک دیتے اور ہاتھ جھٹک کے ٹر پین دریا دے کنارے کنارے. ڈٹھے نے ایک بندہ غسل کر کے دریا چو نکلدا پیا ہا. فرمائے نے تے کو حیا نہیں آندی، شرم نہیں آندی، لحاظ نہیں آندی، زنا تے برائی کر کے اللہ دے پاک پانی کو پلید کرن آویں دے وے. وہ بندہ بڑا حیران تھا کہ میں تے چھپ کے زنا کیتا ہم، چھپ کے برائی کیتی ہم، انہاں کو کیویں پتہ چل گئے، یہ کیا دن؟ آپ نے فرمایا تو برائی کر کے آئے، اللہ دے پاک پانی کو گندا کیتی، وہ پانی چلدا ہویا ایویں آئے، میں وضو کر رہا ہم. وہ فوراً قدمے ڈھائے پائے، کون ہو کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام نعمان بن ثابت ہے. اور لوگ امام میں کو اہدن تو ایسیاں کشفی کیفیات، ایسیاں الہامی کیفیات اللہ پاک بعض مرتبہ اپنے بزرگوں دے اندر بھی پیدا فرما دیندن. تو جناب عبد الرحمن ابن ثعلبہ خیال کیتے کہ میری آئینہ اکھاں وچوں ہن زنا دی بو آ رہی،
گھر واپس نہیں گیا، مسجد نبوی دے اندر بھی نہیں آیا، چل پے جنگلاں دے اندر روزہ ودے کرلاں دا ودے، اللہ کول معافیاں ودا منگ دے، توبہ تضرع آہوزاری ودا کریں دے۔ ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، ترے گزر گئے، 4 5 گزرن، 6 7 گزرن، 8ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجے، ونجو میرے محبوب کو آکھو او تھوڑا غلام عبد الرحمن بن سالبہ جڑا تو کو موزے بڑھا دے دا ہے، کہیں جتیاں بڑھا دے دا ہے، ان دی خبر بھی کیتی وے یا کوئی نہ، کتھا ہے او؟ جب جبریل امین آئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام دے اندر اعلان فرمائے عبد الرحمن ابن سالبہ نظر نہیں آدھا، کتھا ہے؟ صحابہ نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھی دے پائیں ہیں 6 7 دن تو او نظر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام نے جناب عمر، جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہما انہاں دی ڈیوٹی لئیے، ونجو تلاش کر کے آؤ، گول کے آؤ، جو میرا پیارا میں کو نظر نہیں پیا آندا تے وہ ایسا پیارا ہے، میں کو تے علم ہاں خبر نہ ہے، لیکن اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے میں کوئی اطلاع دیتی ہے، ہوں خبر لاؤ پتہ کرو۔ جناب علی عمر رضی اللہ عنہما حوالی مدینہ دے اندر گئے، عبد الرحمن نظر نہیں آدھا، ول جنگلہ دے اندر چلے گئے، پتہ کیتے نے آجڑی ودے ایک چرواہا ہوں دے کولو پچھے نے، ایسی شکل صورت والا، ایسے کپڑے ایسے لباس پہنے، ایویں نہیں وہ کمزور بندہ کی تھئی ڈٹھی، وہ کہ ہاں ہاں وہ دن کو تے نظر نہیں آدھا، جب ادھی رات گزرتی ہے، ادھی رات دے بعد انہاں پہاڑاں دے کونے کھدریاں دے اندر آ کے باندھے اور سراں دے اتے باہر رکھ کے تے رات دے ٹائم رون دے، کرلاں دے، آہوزاری کریں دے، تضرع عاجزی کریں دے، میں بھی اندیاں آہواں سندا رہنا، اڈھی کو تو کو نہ مل سی، اگر تلاش کرنے اتھائی رہ ونجو رات دے ٹائم دے اندر میں تو کو گول کے جیسا۔ حضرت علی عمر رضی اللہ عنہما آقا دا حکم آئی، رات اتھائی رہ گئے، ادھی رات دے بعد وہ چرواہا آئے، آدھے سنو انہا آوازاں کو، آپ نے کن دھرے اون پاسے روڑ دیاں آوازائن کرلمڑ دیاں آوازائن، آپ چلن۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما پہاڑ دے ہکونے دے اندر ویدل دیدل جوال سر تے ہتھ رکھ کے بیٹھے، روندہ بیٹھے، اللہ میرے کول ایسی غلطی ہوئی ہے، میں کو نہیں لگتا جو تم معاف کرے، اللہ میں دنیا دے اتے کتنی زندگی ہے ان آقا دے سامنے نہیں بن سکتا، اللہ میں کو موت دے دے اس تو پہلے کہ میں حضور دا سامنا کرا، میں کو آقا شرمندہ کرن، آقا کو میں کو برداشت نہیں ہوتا، اللہ میں کو موت دے دے، میں توبہ کرے نا، میں معافی کرے نا، اللہ میں تیرے کول توبہ منگدا۔ 8 دن ہو گئے، روندیاں کرلا دیا، گناہ کیا تھا کہ جناب ایک مرتبہ ایک دفعہ بالارادہ بے مومن مسلمان دے گھر دے اندر تانک جھانک کی تیئے تے بے دی دھی بھیڑ دی عزت دو تکے۔ یہ واقعہ حدیث یا کتابہ چ لکھیا کھڑے، کہیں عام کتاب دی گال نہیں۔ حضرت عمر نے پچھو موڑے تے ہاتھ رکھے، حضرت علی نے ہاتھ رکھے، دے جوان اے کیا تھی گئے، ایک ہی میں آ گئے نڈوائے اللہ دے شیر، اے تے میں کو ہونے اپنی گرفت گنسن۔ عبد الرحمن کی تھائیں روندے ہنجو وہیں دے، کیا گل ہے عبد الرحمن؟ گل نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تسلیاں دے دن، گل کر۔ آکھن لگا یار عمر میرے کول ایویں غلطی ہو گئی ہے، میں سوچے نا انہاں اکھاں چوں ہن زنا دی بو آ رہی،
میں آقا دے نال اکھیں چار کیویں کرے ساں اللہ میں کو موت دے دے میں اللہ کول چلیا ونجا فرمایا حضرت عمر نے عبد الرحمن حضور تے یاد کرے دے پہن لیکن آپ نہیں یاد کیتا جبریل آیا ہے اللہ دی طرفوں تے تاں نبوت نے سکوں تیری تلاش دے اندر بھیجے عبد الرحمن تیری توبہ قبول ہو گئی ہے تیری توبہ لگ دے منظور تھی گئی ہے ولوی عبد الرحمن آدھے یارا پتہ نہیں ہے میں شرمندگی کول حضور دا سامنا نہ کر سکسا جے میں کو گھن بھی بے دے وے ایک مہربانی کرو سیدی خدمتوں ویلے گھن وجائے کہ جرلے حضور نماز چومن صحیح میں کو نہ دیکھ سکن میں پچھوں ان کے کھڑا ہوئے سا حضرت علی نے وعدہ کی تے نال گھن کے گہن صبح دے ٹائم نماز تھی کھڑی آئی حضرت علی حضرت عمر اگلی صف دے اندر چلے گئے جوان پچھلی صف دے اندر کھڑا ہو گئے صحیح سلام پھیرے پوچھے نے عمر عبد الرحمن ملے جی ہاں آقا ملے کتھا ہے آقا پچھلی صف دے اندر ہے صحیح تشریف گھنن صحیح جب تشریف گھنن اکھی بند کر کے بیٹھے روندہ بیٹھے حضور نے آواز لیتی ہے جوان ڈٹھے بے ہوش ہو گئے پانی سٹے نے پانی پلائے نے حضور علیہ السلام نے ادھا سر چاہ کے اپنی جھولی دے اندر رکھے اکھی نہیں کھلے دا حضور نے فرمایا عبد الرحمن اکھا کھول آدھے آقا میری اکھا کھول گناہ ہوئے میری اکھا کھول غلطی ہوئی ہے سالبہ کیسی غلطی ہو گئی ہے آقا برداشت نہیں ہوتا فرمایا میرے اللہ نے ڈس دیتے عبد الرحمن اللہ نے تیری دعا قبول کی تھی تیری توبہ قبول تے منظور فرما کی دیئے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں گزارش کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ نے قرآن چاکھے اے مومنوں مسلمانوں تمہارے مال اسباب تمہاری اولاد تو کو اللہ دے ذکر کو لو غافل نہ کر دے من ذکر تو مراد ہے اللہ دی یاد کہ ہر وقت اللہ دی یاد دل دے اندر ہوئے جب یہ یاد دل دے اندر ہو سی کہ میرا اللہ میرے نال ہے میرا اللہ میں کو نہدہ پہ میں فوش پروگرام نہدہ بیاں اللہ میں کو نہدہ پہ میں گھٹ تلیدہ پیاں میرا اللہ میں کو نہدہ کھڑے میں گھٹ ناپ پیا کرے نا میرا اللہ میں کو نہدہ پہ میں بیدی دھی بھیڑ دو تک ایدہ پیاں میرا اللہ میں کو نہدہ پہ جب یہ یاد دل چوسی تے وقت کم از کم بندہ گناہ او نہ کرے سی کیوں جڑی شرم والی حیا والی اولاد ہے اپنے ماں باپ دے سامنے گناہ نہیں کریں دی پتہ لگ ونجے کہ انہوں ابا آدھا پیے تے میں غلطی کر رہا ہوں حیا والا بیٹا بھج ویندے چلا ویندے دور تھی ویندے تو آج عید دی دیوار اللہ نے ساکو بدلے دی دیتی ہے انعام دی دیتی ہے رب دی طرفوں انعام ہے اس نعمت کو اسا بھولامنا نہیں کہ ہنے نماز عید پڑھ کے ونجوں ان دے بعد اسا کھیر کود دو ٹور ونجوں سینما دو ٹور ونجوں یا کہیں غلطی دو ٹور ونجوں یا کہیں برائی دو ٹور ونجوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسا نہ ہوئے کہ یہ چیزاں سا کو رب دی یاد کو لو غافل کر چھوڑے رب دے کول انعام گھننے مزدوری گھننی ہے اور او مزدوری اللہ دیون دے اتے ایویں تیار بیٹھے کہ اپنی عزت جلال دیا قسمہ چاہ کے فرشتیاں کو آکھس عبیدی و ایمائی قضوا فریضتی علیہم ویعجون الی الدعاء فرمایا میرے بندے میرے غلام میرے بہنے او عین میرے بوہے دے اتے میں اللہ کو یہ ٹھاندی نہیں جو میں انہاں کو خالی ولاواں میں انہاں کو خالی لوٹاواں اللہ فرمے دے کہ اے روزے دارو عید پڑھنے والے ہو قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات ونیو پکی گالے تحقیق محقق گالے کہ میں نہ صرف تہارے گناہ کو معاف کر چھوڑیں بلکہ تہاریاں
برائیاں کو بھی نیکیاں دے نال تبدیل کر چھوڑے گا. یہ ڈبل انعام ہے کہ قد غفرت لکم، میں تو کو معاف کر چھوڑیں، تے بدل تو سیئاتکم حسنات، تو ہر یہ برائیاں کو بھی میں نیکیاں دے نال تبدیل کر چھوڑے. تو انشاءاللہ العزیز ہنے اساں نماز عید ادا کریں ہیں. ایک حدیث میں بھی سنو چاہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان وستۃ من شوال کان کصیام الدہر، جڑا بندہ مہینے رمضان دے روزے رکھے چاہ تے 6 روزے شوال دے رکھے چاہ، وہ ایویں یقین کر گنے جو جیویں انہیں پورے سال دے روزے رکھ چھوڑے. اللہ سال دے کیویں بن دین؟ فرمایا ہک دے بدلے میں 10 دینا، ہک دے بدلے 10. مہینہ رمضان دا کتنے روزے؟ 3 ہی 3 10 300 بن گئے، تے 6 شوال دے ایک دے بدلے 10 کتنے بن گئے؟ 60. 300 تے 60 سال دیا نیواراں 300 تے 60، یعنی اللہ دا اتنا بڑا انعام انہاں 6 روزیاں نال. صحیح نے فرمایا کان کصیام الدہر، جڑا یہ 6 روزے شوال دے رکھے سی چاہ تو وہ سال بھر دے روزے رکھے سی، ثواب سال بھر دا پا کے سی. فطرہ ہر مومن مسلمان تے واجب ہے، اگر کہیں نہیں دیتا تو ہن بھی ادا کر دے بن، باہرو مدرسے دے کھاتے دے اندر چلے ویسی